السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو کچھ حیران کن باتیں اور اہم باتیں بتاؤں گی جس پر اگر آپ لوگوں نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جتنے بھی علم تھے سب سکھا کر پیدا کیا۔ کچھ علم کے پردے اٹھا لیے گئے، یعنی ہمیں بتا دیا گیا، کچھ ابھی تک پوشیدہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا اختیار ہم کو دے کر ہماری عقل پر چھوڑ دیا گیا۔ جب کوئی غیر مسلم اس میدان میں آگے بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں سائنس نے ترقی کر لی، یعنی سائنس نے پروف کر دیا، اور جب کوئی مسلمان اس میں سبقت لے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا اس کے اوپر خاص رحم و کرم ہوا۔ بہرحال ان دونوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حیران کن بات بتاؤں گی کہ اس کے سننے کے بعد آپ پانی کو بغیر دم کیے نہیں پئیں گے انشاءاللہ۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ایک ایک قدم پھک پھک کے رکھنا ضروری ہے۔ جو وبا اور آزمائش اللہ کی طرف سے ہم پر آئی ہے اس میں احتیاط کے ساتھ ساتھ علاج کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اس پر دم کریں سورۃ الفاتحہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورۃ الفاتحہ کیوں؟ سورۃ الفاتحہ کا ویسے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن اس کا ایک نام ہے سورہ شفا۔ اس سے شرعی رقیہ بھی کیا جاتا ہے۔ پانی پہ دم کیجئے اور اس کو پئیں، ہر قسم کی بیماری آپ سے دور ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو مفید بھی ہے اور شفا بھی ملے گی۔ اب اس بات کو غور سے سنیے گا۔ پانی کے تعلق سے کچھ ایسی سٹڈی سامنے آئی ہیں کہ جب ان پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اس سے ریلیٹڈ کوئی کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی ان ہدایت کو فالو کرتا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ لکوڈ میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو کچھ اس پہ پڑھا جا رہا ہے اس کی انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے اور اپنے آپ کو ری ڈیزائن کرتا ہے، یعنی جسم میں کوئی بھی قسم کا زہر، بیکٹیریا، وائرس اثر نہیں کرتا اگر سورۃ الفاتحہ اس پہ پڑھی جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے دم کرو، اس سے اثر زہر کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس اسٹڈی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی وضاحت کر دی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور تھک کر ہم نے کہیں پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک لڑکی آئی اور کہا میرے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو کوئی جانتا ہے کہ دم درود کر کے اس زہر کو نکالا جائے؟ تو ایک صحابی اس کے ساتھ چلے گا اور جب انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اس کو شفا ہوئی۔ ان صحابی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے دم سے جسم کی ہر بیماری کو شفا ملتی ہے، اور اب تو سائنس نے بھی اس کو پروف کر دیا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس پر یقین کرنا سب سے بڑی کی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی یہ قرآن بیشتروں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر کو راہ راست پہ رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ضدی ہیں اور ہر دھرمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر چکے ہیں کہ حق بات نہیں ماننی، تو اللہ ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ جس طرح تم اس پر گمان یا ایمان رکھو گے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو دے گا۔ اب ایک اور حیران کن بات یہ کہ جرمنی میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ پاگلوں کا اور مرگی کے مریضوں کا علاج کرتا ہے روزانہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ کر۔ اس کے تجربے کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ لفظ اللہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن قرآن کو ایز اے تھیراپی استعمال کر رہا ہے اور کامیاب ہے۔ ایز اے مسلم قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس سے غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی کے امتی ہیں تو خدا را اس سنت پر عمل کیجئے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹی کے پیالے کو استعمال کرنا آج ہی سے شروع کر دیجئے، اس میں پانی ڈالیے اور اس میں 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیجئے۔ خود بھی سنت پر عمل کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہر بیماری اور ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس ویڈیو کے کامنٹس باکس میں سورۃ الفاتحہ کی تجوید والی جو ویڈیو ہے اس کا لنک شیئر کر دیتی ہوں۔
براہ مہربانی سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔